أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كان الله غفور رحيما الصلوات التماس ہے سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت اقبال زہرا بنت مصطفیٰ حسین اور خاص طور پر امام حسین کے ذکر کربلا کے ذکر عزاداری اہل بیت کی محبت میں جانوں کے نذرانے جنہوں نے پیش کیے انہیں شامل سورہ فاتحہ بنا کیا الرحمن الرحیم مغفرت کے لیے دعا کی قبولیت مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 100 اللہ اپنے اس کلام میں مسافروں کو یاد کر رہا ہے، سفر کرنے والوں کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک مسافروں کا مقام بلند ہو جاتا ہے جب ان کے سفر کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد سفر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس عمل کو کثرت سے انجام دینے والا سفیر کہلاتا ہے۔ اچھا، کوئی ایک دفعہ سفر کرے اور سفیر کہلائے؟ سفیر تو اسے کہتے ہیں جس کا کام سفر کرنا ہو، جو مسلسل سفر کرتا ہو اسے سفیر کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے سفر ایک دفعہ کیا ہو اور وہ سفیر کہلائے تو پھر غور اس بات پر کرنا ہوگا کہ اس کا سفر ہی ایسا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف سفر کرواتا ہے، جو سارے مسلمانوں کو سفر کروائے، عربی زبان کا سفر کروائے،
جو مسافرت کروائے، جو مسلسل لوگوں کو ہجرتیں کروائے، پھر سفیر کہلائے گا۔ مجھے جملہ اور بہتر کرنے دیجیے کہ اگر کوئی خود کثرت سے سفر کرے تو سفیر، دوسروں کو سفر کروائے تو سفیر، اور اگر کوئی کامیاب سفر کروائے تو وہ سفیر حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سفر اللہ کے رسول کی طرف ہر سفر کرنے والا کامیاب سفر کرنے والا ہو۔ کامیاب سفر کرنے والا ضروری نہیں ہے جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول کی طرف سفر کر رہا ہے وہ کامیاب مسافر ہو، لیکن جو مسافروں کو کامیاب بنائے وہ ہے سفیر حسین۔ کتنے سفر کیے حضرت مسلم ابن عقیل نے؟ ایک سفر سفیر۔ ہمارے ہاں یہ لفظ، یہ تو لغت کی بحث ہو گئی، یہ آپ نے لغت سن لی اس سے کہ لغت میں سفیر کسے کہتے ہیں اور لغت میں سفر کرنے والا کسے کہتے ہیں اور کثرت سے سفر کرنے والا کون ہوتا ہے، یہ تو لغت کی بحث ہو گئی۔ اصطلاح میں سفیر کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ شاباش۔ اصطلاحی معنی یقیناً مثلا الصلاۃ، عربی زبان میں الصلاۃ، لغت میں دعا کو کہتے ہیں جی، مگر اصطلاح میں ہر دعا الصلاۃ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا مؤذن آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، تو کیا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعا کر لو؟ تو کہہ رہا ہے آؤ مخصوص عمل جاؤ۔ ایک خاص عمل ہے، ایک خاص انداز کا عمل ہے، تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، رکوع کرنا ہوگا، 2 سجدے کرنے ہوں گے۔ صبح کا وقت اگر ہے بلانے کا تو پھر 2 رکعت پڑھنی ہوگی، ظہر میں بلایا ہے تو 4 رکعت عصر کی پڑھنی ہوگی، مغرب میں آواز دی ہے تو 3 اور 4 رکعت پڑھنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آئیں، اور بہت سے لوگ اس وقت اس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ اپنی مرضی سے آئیں اور ایک خاص دعا اور ایک خاص کام کر کے چلے گئے اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے عبادت کر لی۔ نہیں، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، نبی نے یہ نہیں فرمایا صلو نماز پڑھو، پھر یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جی توجہ چاہوں گا، یعنی اگر سرکار نے فرما دیا ہوتا نا کہ نماز پڑھو تو ابھی پڑھنا تھی، اگر سرکار فرما دیتے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو ابھی ایسے جیسے نبی نے روایتیں بتاتی، مگر نبی تو فرما رہے صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے، نبی کو بھی دیکھنا ہے۔ بھائی تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، بات جاری ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صرف نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور نبی کو دیکھنا بھی ہے۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ سرکار فرما رہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ شاعر 2 مصروں میں کیا خوب بیان کرتا ہے اپنے اظہار محبت کو، کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری۔ اچھا دیکھنا بھی مختلف ہے، ادائے دید بھی مختلف ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا دیکھنا کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا، تھوڑا توجہ بڑھائیں گے۔ بعض لوگوں کے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، بعض لوگوں کے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نیت اچھی ہے۔ خود دیکھنے کا انداز اندر کا پتہ بتاتا ہے۔ ادائے دید، انداز دید، دیکھنے کا طریقہ
بہت سارے لوگ منہ بگاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، چہرہ اتار کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کا تو 10واں جہاز شاید ڈوبا ہے، روزانہ جہاز ڈوب رہا ہے، چہرہ ایسا اترا ہوا ہوتا ہے. بھائی جس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی رہے وہ علی والا نہیں ہے. چاہنے والا با اخلاق ہوتا ہے، اس کا چہرہ پکار کے اس کے اخلاقیات کا پتہ بتاتا ہے. اگر کوئی خفا نہ ہو تو آپ کو ایک جملہ ہدیہ کر دوں، آپ خفا نہیں ہوں گے، کوئی اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں. عزیزان گرامی، بدتمیزوں کا تو اہل بیت کے مکتب میں گنجائش ہی نہیں. بآواز بلند کہا تھا تو آپ ان کی بات کو مان لیجئے. بآواز بلند سلوات اخلاق، چہرے سے جو ہے وہ پیار محبت کا اظہار، اور کم سے کم بات کرتے وقت انسان اچھے انداز سے بات کرے. تو یہ خود دیکھنا جو ہے نا، یہ دیکھنا، یہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں ان جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہے اور آپ کی طرف بڑھنا چاہے، وہ ایک قدم بڑھائے تو حکم یہ ہے کہ آپ 4 قدم بڑھائیں. وہ آپ کی طرف آ رہا ہو، آپ لپک کر اس کی طرف اس سے پہلے چلے جائیں، تو مقدم ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں اس سے ملنے کے لیے. اور وہ اگر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو ایک مرتبہ مسکرا دیجیے، مسکرا کر اس کا استقبال کر لیجئے. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، مسکرا کر اس کا استقبال کر لیجئے. کم سے کم آپ کا مسکرانا آپ کی مملکت کا دروازہ ہے جو اس کے اوپر کھل رہا ہے. آپ کی مملکت، آپ کے وجود پورے آپ کی مملکت ہے، آپ کی مملکت کا دروازہ ہے جو آنے والے پہ کھل رہا ہے. اور اہل بیت کا دروازہ کسی کو بند نہیں ہوتا. ہم مسجد میں نہیں کرتے. سب مسجدیں بناتے ہیں، میرے بھائی سنی بھائی تشریف فرمائے، سب مسجدیں بناتے ہیں، ہم بھی مسجد بناتے ہیں. سب مدرسے بناتے ہیں، ہم بھی مدرسے بناتے ہیں. جی ہم دین پر خرچہ زیادہ کرتے ہیں. ہم مسجد اور مدرسے کے بعد امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. ہم مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے، اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا. کل قیامت میں اگر غیر مسلموں نے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دے پائیں گے. یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حور کے لیے کھلا رہنا چاہیے. نظام عزائے امام حسین، یہ وسعت قلبی کا ایک استعارہ ہے. میں ایک صوفیوں کا اجتماع تھا، صوفی حضرات، تو اس میں ان کا اعلامیہ جاری ہوا کہ جی اگر آج انسانیت کو کوئی چیز اطمینان اور سکون بخش سکتی ہے، کوئی نظریہ اگر اطمینان اور سکون بخش سکتا ہے تو نظریہ تصوف کا ہے. میں نے ان سے کہا جی مجھے آپ سے اختلاف ہے. جو انسانیت کو چین، سکون اور اطمینان عطا کر سکتا ہے وہ نظریہ عزاداری کا ہے. عزاداری امام حسین وہ سب کے لیے، میرے بھائیوں نے، منتظرین مہدی کے دوستوں نے دروازے پہ کسی کو کھڑا تو نہیں کیا کہ وہ چیک کرے، شناختی کارڈ دیکھے آنے والا کون ہے، آنے والے کی شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے، نام سے اندازہ ہو جائے کہ کون سے مکتب اور مسلک کا ہے. نہیں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ.
در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ یہ جگہ جتنی جامع ہے تو ایک اچھے اندر دیکھنا جو ہے نا، خود دیکھنا۔ میں نے ایک پیغام دیا بچوں اور جوانوں کو کہ اپنے چہرے سے آپ کی طرف کوئی اگر بڑھ رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ سلام، اچھا کیا حکم ہے، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب صرف یہی نہیں دیں، اس نے کہا السلام علیکم، نبی کہتی علیکم السلام، نہیں، مستحب ہے کہ اس میں اضافہ کر کے جواب دیں۔ اس نے اگر کہا ہے السلام علیکم تو آپ جواب دیں گے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب بڑھا کر دینا ہے، اس لیے کہ اس نے پہل کی ہے، جواب دینے والے کو اور اہتمام کے ساتھ جواب دینا، اس کا پہل کرنا مستحب تھا، میرا جواب دینا واجب ہے۔ یہ عجیب واجب ہے جس کا ثواب کم ہے، یہ عجیب مستحب ہے جس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ اخلاقیات کے پیغام ہے یا نہیں؟ یہ مسلسل اخلاقیات کے پیغام۔ تو یہ جو دیکھنا ہے نا ہمارا، ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے سے دیکھنا، اس دیکھنے سے ہی بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت کس کیفیت میں ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے۔ جی تو اب ذرا سرکار کی اس حدیث کا لطف لیجیے۔ سرکار فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرما رہے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پیغام یہ بھی ہے، مگر اس میں ایک لفظ کا، ایک حسن کا اضافہ ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نبی چاہتے ہیں مجھے بھی دیکھو اور اللہ کی عبادت بھی کرو۔ اللہ کی عبادت نبی کو پسند نہیں ہے جو نبی کے بغیر ہو، اللہ کو اپنی عبادت پسند نہیں ہے جو مصطفیٰ کے بغیر ہو۔ اب شاعر دو مصروں میں کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، نیاز عاجزی، خاکساری، نیاز مندی، میرا دیکھ نہیں میری نیاز مندی تھی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گفتگو یہ تھی کہ سفیر کا لغت میں مطلب ہے کثرت سے سفر کرنے والا، زیادہ سفر کرنے والے کو سفیر کہتے ہیں جی، فعیل کے وزن پر، قتیل کے وزن پر، ضریب کے وزن پر جی، حسین کے وزن پر، کثرت جس کے اندر بنائی جائے اسے سفیر، سفر زیادہ کرنے والا۔ تو یہ لغت کا معنی تھی جو میں نے سنا، لغت میں سفیر یعنی جس نے سفر زیادہ کیا۔ اور اصطلاح میں سفیر کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں سفیر نمائندے کو کہتے ہیں۔ اہل بیت اللہ کے خلیفہ ہیں جی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے، صرف یہی مطلب نہیں ہے، ہاں یہ بھی مطلب ہے مگر یہی مطلب نہیں ہے۔ خلیفہ جانشین ہی کو نہیں کہتے۔ اگر خلیفہ کا مطلب جانشین ہے تو اللہ کی تو کوئی جان نہیں ہے جس پر کوئی اور آ کے بیٹھے۔ بہت عنایت آپ کے توجہات میں ساتھ ہے۔ اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے زمین پر، تو اللہ تو زمین پہ رہتا ہے ماشاء اللہ۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کا خلیفہ یعنی اللہ کا جانشین ماشاء اللہ۔ اگر اللہ کا جانشین تصور کر لیں گے تو اللہ کی جا تصور کر لیں گے، اللہ کی جگہ تصور کر لیں گے تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا۔ اللہ کا جسم مانیں گے تو اس کے اجزاء ماننے پڑیں گے، اجزاء مانیں گے تو جز کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کو محتاج ماننا ہوگا۔ جو محتاج ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ خلیفۃ
مطلب جانشین نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب ایک معنی ہے جانشینی کے اور ایک معنی ہے خلیفہ کے سفیر. اللہ اپنا سفیر بنا رہا ہے. اہل بیت اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی اہل بیت اللہ کے سفیر ہیں. سفیر ہمارے ہاں جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں تو پہلا ذہن کہا جائے گا سفیر یعنی مملکت کا نمائندہ. فلاں صاحب فلاں ملک میں آج کل پاکستان کے سفیر ہیں، فلاں صاحب فلاں ملک میں آج کل مثال کے طور پہ برطانیہ کے سفیر ہیں. تو سفیر یعنی اس مملکت کا نمائندہ. وہ بظاہر تو ایک بلڈنگ سفارت خانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، مگر اس ایک بلڈنگ میں پوری مملکت کی ضروری پیغامات، ضروریات، تمام تر شعبے، وزارتیں، ان سب کی معلومات وہاں ہوتی ہیں. اگر اس ملک کے اندر مثال کے طور پر اس ملک کے کسی وزارت زراعت، وزیر زراعت سے متعلق کوئی بات کسی کو کرنی ہوگی تو بھی وہی جواب دے گا. وزیر مثال کے طور پہ مواصلات سے متعلق بات کرنی ہوگی تو بھی وہی جواب دے گا. وزیر مثال کے طور پہ مالیات سے بات کرنی ہوگی تو بھی وہی جواب دے گا. پاکستان میں تو آپ نے 20 وزارتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ اکیلا 20 کا جواب دے رہا ہے. وہ اکیلا وزارت خانے میں بیٹھا ہوا 20 وزارتوں کا جواب دے رہا ہے. تو مجھے بتائیے وہ زیادہ پاور میں ہے یا یہ 20؟ وہ ایک ملک میں بیٹھ کر ایک مملکت کی 20 وزارتوں کا نمائندہ ہوتا ہے. اور وہ ہر بات، اچھا اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہم نے اتفاق ہوا ہے بعض ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اس ملک میں رہنے والے اپنے وطن سے متعلق سفارت خانے میں اپنا کوئی احتجاج لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا کام ہے میں وہاں تک پہنچا دوں، اور میرا کام ہے کہ میں وہاں سے جواب دے کے آپ کو بتا دوں. میرے ہاتھ میں وزارت نہیں ہے، ہاں وزارتوں کی نمائندگی ہے. میں تشریح بھی کروں گا اور انہیں آپ کا پیغام بھی پہنچاؤں گا. یہ جو دو وجودوں کے درمیان رابطہ ہو اسے سفیر کہتے ہیں. میں توجہ چاہوں گا، جو دو وجودوں کے درمیان رابطہ کار ہو اسے سفیر کہا جاتا ہے. اب سفیر ہیں اہل بیت اللہ کے، اور اللہ کی مملکت میں وزارتیں کتنی ہیں؟ کوئی پانی برسانے والا ہے، تو کوئی رزق دینے والا ہے، تو کوئی شفا دینے والا ہے، تو کوئی ماں کے شکم میں تصویر بنانے والا ہے، تو کوئی مارنے والا ہے. آپ ایک لمبی لسٹ بنائیں گے جو اللہ کے ہاں مدبرات امر اللہ نے بنائے ہوئے. ہم جنہیں وزیر کہتے ہیں نا، اللہ کی قرآن کی زبان میں انہیں مدبرات امر کے نام سے یاد کیا گیا ہے. جنہیں ہمارے ہاں اگر ہم کہیں تو وہ وزراء، اللہ کے ہاں مدبرات امر. اللہ کے امور کو چلانے والے مدبرات امر کتنے ہیں وہ آپ لسٹ بناتے چلے جائیے. ان سب کے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان جو رابطہ کار ہو اسے سفیر کہا جاتا ہے. اب اہل بیت یہاں کا پیغام وہاں پہنچائیں گے اور وہاں کی نعمتیں یہاں پہنچائیں گے. اور جو دو طرفوں سے وابستہ ہونا اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. وسیلہ وہ نہیں ہوتا جو ایک طرف سے جڑا ہوا ہو، جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو وہ وسیلہ کہلاتا ہے. یہاں کی حاجتیں وہاں لے جاتا ہو اور وہاں کی نعمتیں یہاں لے آتا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مملکت کے سفیر. سفیر تھوڑا سا اور سہارا دے دیجیے مجھے. میں جب تک خود لطف نہیں لوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا. سفیر کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ مثلا پاکستان کے سفیر کو تو پتا ہوگا نا کہ پاکستان کے جنوب میں کیا ہے اور شمال میں کیا ہے، اور مغرب میں کیا ہے اور مشرق میں کیا ہے، اور پاکستان کے شہر کون کون سے ہیں، اور پاکستان کے صوبوں کے کون کون سے گورنر ہیں، اور کون سے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کون کون ہیں. اس کو ساری معلومات ہوتی ہے. اور اگر اپنے کام سے سچا ہو تو اسے فائل کھول کر نہیں دیکھنا پڑتا، بلکہ یہاں اس سے بات کی جائے وہاں وہ جواب دیتے ہیں. وہ اپنے کام سے اگر کوئی سچا ہو تو وہ پھر کام ایسے کر رہا ہوتا ہے. اسے اپنے وطن کی حدوں کا پتہ ہوتا ہے نا.
اہل بیت اللہ کی مملکت کے سفیر ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. مشرق سے مغرب صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب یہ کما توجہ. اب اگر اللہ کی مملکت کا سفیر حسین ہو اور حسین کا سفیر مسلم ہو تو کیا عظمت ہے جو حضرت مسلم کو حاصل ہے. وقت بہت ہو چکا ہے. عزاداری اور ماتمداری سینہ زنی اور خانی بھی ہے. وَمَن يَخْرُجْ آیت کا ترجمہ تو کرو گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو بھی اپنے گھر سے سفر کا آغاز کرے, گھر سے نکلے, سفر کرے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا جو اپنے گھر سے نکلے. مہاجر صعوبتیں برداشت کرنے والے کو, ہجر دوری سختی برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں. جو سختیوں کو برداشت کرے, ہجران کو, جدائی کو برداشت کرے, دوری کو برداشت کرے. مہاجرن الی اللہ ورسولہ جو اپنے گھر سے نکلے. ومن یخرج من بیتہ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 100. ومن یخرج من بیتہ مہاجرن الی اللہ ورسولہ جو اپنے گھر سے نکلے, سفر کا آغاز کرے, سفر کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. ثم یدرکہ الموت اور اس سفر کے درمیان اسے موت آ کر تھام لے, موت آگے چھو لے, موت آگے اسے لے, موت اس تک پہنچ جائے. فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا جو اجر ہے, اس کی جو عظمت ہے, اس کی جو فضیلت ہے, اس کے جو مقام و منزلت ہے وہ اللہ پر ہے. اس کا مقام, اس کی منزلت, اس کی فضیلت, اس کی حیثیت تو یہ اللہ پر ہے کہ اللہ اس کو کیا مقام دیتا ہے. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. فقط وقع اجرہ علی اللہ اجر اس کی پہ اللہ دے گا. یا روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا, یا اس کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا. اچھا, روزہ رکھنے والوں کے لیے کیوں کہا ہے, نماز والوں کے لیے کیوں نہیں کہا, حاجیوں کو کیوں نہیں کہا؟ بس قوم ولی انا اجزی کے, انا اجزی کے دونوں عبارتیں. روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے, میں خود اس کا اجر دوں گا یا میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا. تو الصلاۃ لی کا نماز میرے لیے پڑھی جاتی ہے, میں خود اجر دوں گا, یہ نہیں ہے. الحج لی حج میرے لیے کیا جاتا ہے, حج انجام کیا جاتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, یہ کہیں نہیں. صرف روزے کے لیے ہے کہ الصوم لی روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے پڑھی جاتی ہے. واحد عبادت ہے روزہ کہ جس میں خلوص غالب ہے. واحد عبادت ہے روزہ جس میں خلوص, سچائی غالب ہے. کوئی نہیں ہے گھر میں, شدت سے پیاس لگ رہی ہے, دن کے 4 بج رہے ہیں, 2 گھنٹے بعد روزہ کھلنا ہے, پیاس کی شدت سے جگر کباب ہے, سامنے جگ ٹھنڈے پانی کا بھرا جگ رکھا ہوا ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی یہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی رہا. اسی کو تو مخلص ہونا کہتے ہیں, اسی کو تو اخلاص کہا جاتا ہے. صلوات پڑھنا ذرا محمد وآلہ. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اسے راضی کیا جائے جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے. مگر نماز کے اندر ملاوٹیں ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ہیں. نماز کے تو پہلو ہی اجتماعی ہے. جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, 11 لوگ ہو جائیں گے تو فرشتے لکھ بھی نہیں سکیں گے کہ ثواب کتنا ہے. 9 لوگ ہو جائیں گے تو فرشتے قلم اور کاغذ لے کر بیٹھیں گے کہ یا اللہ ثواب بڑھتا جا رہا ہے, ہم سے لکھا نہیں جا رہا.
11 لوگ ہو جائیں گے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم عاجز ہیں ان کا ثواب لکھنے سے، اور 11 سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے تو ثواب جمع نہیں ہوگا، ضرب ہوتا چلا جائے گا، جمع نہیں ہوگا، ضرب ہوتا چلا جائے گا، یعنی ثواب ہی نہیں لکھا جا سکتا، اتنا ثواب ہو جائے گا۔ اچھا اگر 2000 نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلے ہی ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے اور تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی مصلی خالی نہیں ہے، اور مولانا حالت رکوع میں ہے، ایک مرتبہ ایک نیا نمازی 2001 نمازی 2000 کے بعد آنے والا ایک نمازی وہ دروازے سے آواز لگاتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو حکم ہے کہ 2000 ہوں تب بھی نماز کو لمبا کرو تاکہ ایک اور شامل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا رخ تو کعبے کی طرف تھا، آپ سوچ اسے کیوں رہے؟ آپ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، آپ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں کہ رکوع لمبا کر دوں تاکہ یہ بھی شامل ہو جائے؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا سجدہ قبول نہیں کروں گا اگر میری مخلوق کا تمہیں احساس نہ ہو۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کی مخلوق کا خیال رکھا جائے۔ روزہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کی جاتی رکھا جاتا ہے۔ حج بھی اجتماع کا ہے، نماز بھی اجتماعی مسئلہ ہے، زکوٰۃ اور خمس بھی اجتماعی مسائل ہیں، لیکن الصوم لی، جیسے وہ کہتا ہے نا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے میں خود اس کا اجر دوں گا، ایسے اللہ کی راہ میں سفر کرنے والوں کے لیے، مسافرت کرنے والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اگر کوئی تکلیف ہوئی رستے میں، یہ اگر مر گئے رستے میں، تو ان کا اجر میرے اوپر ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو اجر دوں گا۔ اللہ اجر دے گا، کوئی اجرت کوئی پیسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ جب اجر دے گا تو کسی کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتائے گا، کسی کو علیہ السلام منائے گا، وہ کسی کو کوئی مقام دے گا، کسی کو کوئی مقام دے گا، ہر ایک کو پھر اللہ کے پاس پھر اچھا ساری دنیا اس کی مخالف بھی ہو جائے تو پھر اللہ اس کا سکہ بنوائے گا، کوئی اسے نہ مانے مگر پھر اب اللہ منوائے گا، ساری دنیا جسے چھوڑ دے پھر اللہ اسے منوائے گا۔ یہ ہے اللہ کے اجر کا انداز اور اس کا طریقہ۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک مسافر کی مجلس سے شہادت پڑھ رہا ہوں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کی راہ میں ہجرت کرے، اپنے گھر سے نکلے اور ہجرت کرے اور اس کو موت آ جائے تو پھر اللہ اس کو اجر دے گا۔ کان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور کرم اور رحم کرنے والا بھی ہے، جی اللہ اسے اجر دے گا۔ میں جس نقطے کی طرف علامہ بھائی چاہ رہا تھا کہ کم سے کم 2-4 منٹ آپ کو ذمت دوں، وہ یہ کہ اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کے مکے میں تو رہتا نہیں ہے، اللہ کوئی مدینے میں تو رہتا نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سفر کرے، سمت بتا رہا ہے کہ اللہ کوئی جنوب شمال بتا رہا ہے کہ وہاں سفر کرے، وہاں جائے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سفر کرے گا، یہاں سے ٹکٹ لے گا، یہاں سے سواری لے گا اور وہاں جائے گا، وہاں اور یہاں اللہ کے لیے تو تصور میں نہیں ہے نا، اللہ کے لیے سوچا نہیں جا سکتا نا، یہاں اور وہاں۔ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ کو اشاروں میں نہیں پایا جا سکتا، اللہ کو سمتوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اللہ مکے میں ہے اور کراچی میں نہیں ہے، یہ کہنا شرک ہے، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے۔ حتیٰ اتنی احتیاط کا حکم ہے اللہ کے بارے میں کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سارے روزہ داروں کو پتا ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، چوتھا روزہ آ گیا ہے، اب اگر چوتھے روزے میں کوئی یہ کہتے ہیں کہ آج رمضان کی 4 تاریخ ہے، رمضان جو ہے وہ آ گیا اور رمضان کچھ عرصے بعد چلا جائے گا، تو معصوم فرماتے ہیں خبردار جملے کی اصلاح کرو، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے ہاں آنا اور جانا نہیں ہے، لہذا جب بھی رمضان کا لفظ بولو تو شہر و رمضان، ماہ رمضان بولا کرو کہ ماہ رمضان آیا ہے اور ماہ رمضان
چاہ رہا ہے. اکیلا رمضان نہیں بولو، یہ اللہ کا نام ہے. اب آپ کتنے ہی کہتے رہے کہ ہماری نیت تو یہ تھی، ہم تمہاری نیتوں کو نہیں دیکھ رہے، تمہارے لفظوں کو دیکھ رہے ہیں. تمہاری نیت تو تمہارا اللہ جانے، ہم تو تمہارے لفظوں کو دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھنے کے محمد والے. ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات. سوال جو میں اٹھا رہا ہوں ایک طالب علمانہ، وہ یہ کہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا ہو اور اس نے ہجرت کا آغاز کیا ہو، سفر کا آغاز کیا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہو، تو اللہ کہاں ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کے لیے کوئی سمت ہے؟ یہ کون سا سفر ہے؟ یہ مغرب سے مشرق کا ہے، یہ مشرق سے جنوب کا ہے، یہ جنوب سے شمال کا ہے. یہ کہاں سے کہاں کا سفر ہے؟ کہاں سے کہاں کا سفر؟ یہ سوال ہی اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ تو بس ہجرتیں پھر دو طرح کی ہوئی. ایک ہجرت بدن کی ہے، توجہ، بدن کی ہجرت میں تو شمال اور جنوب ہوگا، مغرب اور مشرق ہوگا، ہندوستان سے پاکستان ہوگا، اور پاکستان سے مثال کے طور پہ فرض کیجئے فلاں ملک ہوگا. اب میں تو ملک کا نام لیتے بھی 4 دفعہ سوچ رہا ہوں کہ وہ جو پاکستان کے کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں رپورٹ میں یہ لکھ دیں کہ مولانا کہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں. اتنی مصیبتیں ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا وہاں. مثلا یہ ایک سفر ہے، بدن کا سفر. بدن ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، مشرق سے مغرب جا رہا ہے، مغرب سے مشرق جا رہا ہے. یہ بدن کی ہجرت ہے، بدن کا سفر ہے. اس میں بھی اگر موت آ جائے تو شہادت کی موت، اللہ اسے شہید لکھے گا، اللہ اس کا اجر اپنے اوپر لے رہا ہے. مگر یہاں تو اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سفر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ 2 طرح کے سفر ہیں. ایک بدن کا سفر ہے جو آسان ہے، جس کے لیے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا. ایک سفر اور بھی ہے، وہ سفر بیرونی نہیں ہے. بدن کا سفر بیرونی سفر ہے، لیکن ایک اور سفر بھی ہے جو درونی سفر ہے، جو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، جو اپنے ملک میں رہتے رہتے بھی ہو سکتا ہے. وہ سفر کون سا ہے؟ جو اپنے گھر میں بھی بیٹھے رہیں اور سفر بھی ہو. وہ سفر ہے کہ جب نیت بہتری کی طرف چلی جائے، سوچ بہتری کی طرف چلی جائے، خیال عقیدہ میرا جیسا تھا اسے اور اچھا کر لوں، تو یہ بھی تو مسافر ہے، یہ بھی تو مہاجر ہے. اگر کوئی بہتر سوچ کی طرف سفر کر رہا ہو، بہتر عقیدے کی طرف سفر کر رہا ہو، اور اس حالت میں ہو اور اسے موت آ جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میرے اوپر ہے. یہ جو درونی سفر ہے نا، اندرونی سفر، یہ جو اصلاح ذات کا سفر ہے، یہ جو میری اپنی ذات کی اصلاح کا سفر ہے، یہ بھی مسافر ہے، یہ بھی مہاجر ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہے. اور عزیزو، وہ جو سفر کرنے نکلا ہے، تھوڑے سے تسلی دیجئے کہ 5 منٹ اور بولو. سے گزارش کروں گا کہ وطن کو ترک کر کے سفر کرو، پڑھنے کے لیے جاؤ، سیکھنے کے لیے جاؤ، مگر آدھا کلیم نہیں چلائے میرا. واپس بھی آؤ. وہاں PR لے کر بیٹھو نہیں، وہاں نیشنلٹی لے کر، پاسپورٹ بنوا کر، گرین کارڈ اور پتہ نہیں کون سا کارڈ بنوا کے وہاں کے نہیں ہو کے رہو، اپنے وطن میں واپس آؤ. اور میں یہاں نہیں بول رہا، میں وہاں بھی جب جاتا ہوں تو وہاں ایک تقریر ضرور کرتا ہوں وہاں والوں کو کہ جی واپس آ جائیے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں جی آپ یہاں، میں نے کہا جی میں تو یہاں رہنے کا سوچ نہیں سکتا، آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ واپس آ جائیے. یہ آپ وہاں سے وعدے وعید کر کے آئے تھے، پڑھنے جا رہا ہے ہمارا بیٹا، بھائی واپس، ہاں واپس آئے گا، اور پھر ابا کو بھی وہیں بلانا ہے.
اماں کے لیے بھی اس نے وہاں پر ویزا لگوا دیا، اور جھوٹ سچ سے جی۔ ایک ہجرت تو کی تھی کراچی والوں نے اور پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد نے، وہ ہجرت عبادت تھی، وہ ہجرت جہاد تھا، وہ ہجرت قربانی تھی، وہ ہجرت ان بزرگوں کا کارنامہ تھا، وہ ہجرت پاکستان کی تشکیل تھی، وہ ہجرت پاکستان کی تعمیر تھی، وہ ہجرت عبادت تھی۔ ایک ہجرت ہو رہی ہے کہ جو خود ساختہ ہجرت ہے، جھوٹے سچے کاغذ بنوا کر تاکہ کہیں کسی طرح وہاں ہمیں داخلہ مل جائے۔ داخلہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ والا داخلہ، وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے، نہیں بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کیوں جا رہے ہو؟ جی معاف کیجیے گا، مجھے کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے کوئی 10 ممالک میں دیکھ کر آ رہا ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ جو یہاں سے گئے نا وہ پھر بھی یہاں کے اثرات تاحیات باقی رکھ سکیں گے، مگر جو ان کے بچے ہو رہے ہیں وہ کچھ تو اپنے ابا اماں کے کہنے میں ہیں، ان کے بچوں کے بچے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر نام آئے گا ڈیوڈ جان ہیدر نقوی، اماں عیسائی ہیں، ابا نہ صرف مسلمان ہیں، شیعہ بھی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ نجیب الطرفین سید، بڑا جھوم کے بتاتے ہیں ہم نجیب الطرفین سید ہے، تو پھر تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس سید ہونے کو کیا چاٹو گے تم جب کردار کے سید نہیں ہو؟ میں صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی اور آلہ۔ میں آپ میں سے اکثر میری بات سے متفق ہوں گے، جن کو نہیں معلوم وہ کم سے کم میری بات کو سنیں، حالات اچھے نہیں ہیں وہاں کے، تو ایک تو اپنے بچوں کو وہاں بھیجیے نہیں، اور اگر بھیج رہے ہیں تو پھر آپ سنبھالیے کہ یہ واپس بھی آئیں، پڑھ کر واپس آئیں، وہاں سے ٹیکنالوجی کو لے کر آؤ، تعلیم کو لے کر آؤ، ہنر کو لے کر آؤ، اپنے ملک کی خدمت کرو جی، اپنے وطن کی خدمت کرو۔ پاکستان ان برے حالات میں بھی سب سے اچھا ملک ہے، ان تمام تر الجھنوں کے باوجود بھی پاکستان سب سے اچھا ملک ہے۔ تو یہ سفر ہے، یہ مولا علی کو پسند ہے۔ آپ نے غور فرمایا مولا نے دارالحکومت مدینے کو چھوڑ کے کوفہ کو کیوں بنایا؟ صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، صلاحیتوں کی شناخت ہوتی ہے، انسان کی ذہنی صلاحیتوں کی پرورش ہوتی ہے جب انسان سفر کرتا ہے۔ مولا علی کے 4 مصرے سنانے کا دل کر رہا ہے، مولا علی کے دیوان میں سے، مولا علی کے اشعار میں سے 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں، 2 شعر سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سافر ففی الاسفار خمسۃ فوائد، صداقہ تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، مولا علی کے شعر، تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، سافر ففی الاسفار خمسۃ فوائد، وطن اپنا چھوڑو، تغرب عن الاوطان، وطن کی جمع وطن، غریب ہو جاؤ یعنی غربت، یعنی وطن سے دوری، غربت پیسے کی غربت نہیں، وطن سے دور ہو جاؤ۔ تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اپنے وطن کو چھوڑو، جاؤ باہر نکلو، طلب العلا، بڑے مقصد کی خاطر، اعلیٰ مقصد کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑو۔ سافر ففی الاسفار خمسۃ فوائد، سفر کرو، سفر میں 5 فائدے تمہیں ملیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں 5 فائدے تمہیں نصیب ہوں گے، خمسۃ فوائد، 5 فائدے ہیں۔ فرماتے ہیں علم و آداب و صحبت و ماجدی، علم تمہیں ملے گا، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا سفر کرنے سے، آداب تمہیں ثقافتوں سے اور تہذیبوں سے آشنائی ہوگی، تم وہاں جا کے تہذیبوں سے آشنا ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر کون کون سی تہذیبیں کار فرما ہیں، تم دوسری جگہ جاؤ گے وہاں کی تہذیب ملے گی، تیسری جگہ جاؤ گے وہاں کی تہذیب ملے گی۔ البتہ یہ بات میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں رہے کہ ہم اثر پذیر لوگ ہیں، ہم اثر کو قبول کرتے ہیں۔ میں 2 مہینے تک مفتی عنایت علی شاہ صاحب اللہ مقامہ بزرگ عالم دین تھے، ریاست خیرپور کے اندر مفتی اعظم تھے، اس لیے ان کو مفتی لکھا جاتا تھا۔
اور ملتان کے بکھر کے رہنے والے تھے. حضرت پروفیسر علامہ علی رضا شاہ صاحب کے والد تھے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں 2 مہینے ان کی شاگردی میں رہا, 2 مہینے ان کے ساتھ تھا. تو 4 مہینے تک میں سرائیکی لہجے میں اردو بولتا تھا. مجھے کتنے ہی لوگوں نے ٹوکا کہ تمہارے یہاں لٹ آتی ہے, ایک لٹک سی آتی ہے سرائیکی لہجے کی. میں کہا نہیں بھائی, میں تو اردو. تو پھر بہت سوچا تو خیال آیا کہ وہ 4 مہینے 2 مہینے جو ان کے ساتھ رہا نا, وہ کیونکہ سرائیکی زبان تھے تو وہ اردو میں بھی سرائیکی لہجے میں اردو بولتے تھے, تو ان کا اثر میرے اوپر تھا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا. آدھے رستے میں تانگے والے کو کہتے ہیں کہ اتار دو, مجھے یہیں اترنا ہے. تو اسے تو پہلے پتا تھا کہ کہاں کا تانگا کیا ہے, تو اس نے کہا کہ حضور وہ تو ابھی محلہ آگے ہے. کہنا نہیں, وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی. میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ بولے چلے جا رہا تھا تانگے والا, تو کہہ رہے ہیں تمہاری اردو سن سن کے میری تو اردو خراب ہو جائے گی. تو انسان اثر لیتا ہے, انسان پر دوسرے کا اثر ہوتا ہے. علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے گئے تو علامہ اقبال وہاں سے اثر لے کر آیا. خوبصورت عمارتیں, اچھے اچھے مناظر اور بہت کچھ قابل بیان نہیں ہے میرے پر. تو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں فارمولہ دیا ہے ان بچوں کے لیے. اب میں مجلس تو انچولی میں پڑھ رہا ہوں, مگر مجلس انچولی کے لیے نہیں پڑھ رہا. بھائی ویڈیو بن رہی ہے, دنیا دیکھے گی, مجلس سنے گی, تو میں باہر والوں کو خاص طور پر جملہ کہہ رہا ہوں, اور جو یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں انہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ اگر تم باہر بھی چلے جاؤ نا, تو اپنے طرف یافتہ ممالک میں بھی چلے جاؤ, تو وہاں کا اثر نہیں لینا. اور اثر کیسے نہیں لوگے بھائی؟ غالب جیسا تانگے سے اترایا, اثر کیسے نہیں لوگے؟ تو اثر تو ہونا ہے. علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. علامہ اقبال فارمولہ دے رہے ہیں کیسے بچو گے مغرب کی تہذیب سے, غلط تہذیب سے, بد تہذیب سے, بد تہذیبی کے اثر سے کیسے بچو گے. علامہ اقبال نے فارمولہ دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کربلا کا سرما لگا لیا, خاک کربلا کا سرما لگا لیا, تو مجھے پھر کربلا کی دید سے سب چیزیں نظر آئیں گی. میں کچھ اور دیکھ ہی نہیں پاؤں گا. جی اینک بدلنے کی ضرورت ہے, اینک بدلنے کی ضرورت ہے. لہذا مولا فرمانے علم و آداب, یہ شعر کا ترجمہ سن لیجیے. علم, سب سے پہلا فائدہ علی مولا کی زبان میں, سب سے پہلا فائدہ علم حاصل ہوگا تو میں سفر کرنے سے. آداب, تہذیبوں سے آشنائی ہوگی. ادب نہیں, آداب, تہذیبوں سے آشنائی ہوگی. وصحبت و ماجدی, اور بہترین دوست تمہیں سفر ہی میں ملے. وطن میں وہ دوست نہیں ملتا جو سفر میں ملتا ہے. یہ 3 فائدے ہو گئے. چوتھا 5واں فائدہ سنیں. فرماتے ہیں تفرج ہم و غم و اکتساب و معیشتی, تمہاری بیماریاں دور ہوں گی. لہذا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ انہیں ذرا کہیں لے جاؤ, بیمار ہونے انہیں کہیں لے جاؤ. تفرج ہم و غم کا لفظ آشنا ہے میرے محترم سننے والوں کو, نعت علی پڑھنے والوں کو. تفرج ہم و غم, ہم اور غم اس کا دور ہوگا. وہ اکتساب و معیشتی, اور 5واں فائدہ اس کا معاش اچھا ہوگا, اس کے رزق میں اضافہ ہوگا جو سفر کرتا ہے. تو مسافروں کو, سفر کرنے والوں کو اللہ بھی عزیز رکھتا ہے, اللہ کا رسول بھی دوست رکھتا ہے, اور اللہ کا ولی خاص, ولی مطلق علی مولا بھی دوست رکھتے ہیں. کثرت سے سفر کرنے والے کو سفیر کہتے ہیں, اور جس نے سفر ہی ایک کیا ہو پھر وہ سفیر کیسے ہے؟ وہ سفیر اس لیے سفیر ہے کہ پھر اس کے ایک سفر پر قیامت تک مسافرتیں ہوں گی. یہ امام بارگاہ
امام حسین کا یہ امام بارگاہ ایسے پوری دنیا میں امام بارگاہ یہ سفر کرنے کی جگہ ہے، مسافرت کی جگہ ہے۔ ہم بیٹھے تو امام بارگاہ میں ہوتے ہیں، مگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنی دیر کی مجلس ہے ہم مسلسل سفر میں ہوتے ہیں۔ کبھی کربلا جا رہے ہوتے ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے، کبھی ہم نجف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم مدینہ جا رہے ہوتے ہیں، جی مسلسل سفر۔ یہ امام حسین کے سفیر کی برکتیں ہیں۔ بے شک عزادارو، جو حسین کا سفیر اور نمائندہ ہو، اچھا حسین مولا کی دی ہوئی سفارت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، دنیا کی سفارتیں ختم ہو جاتی ہیں، ریٹائرمنٹ کا دور آ جاتا ہے، مگر مولا حسین نے جسے سفیر بنایا ہے اب وہ قیامت تک حسین کا ہی سفیر رہے گا۔ ہر شہید کی شہادت میں خاص امتیاز رہا، ہر شہید کی قربانی میں خاص کیفیت رہی جو دوسرے شہید میں نہیں تھی۔ مثلا حضرت علی اکبر کے بارے میں جب ہم 6 محرم کو 9 محرم کو مصائب پڑھتے ہیں تو حضرت علی اکبر کے مصائب میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ یہ واحد شہید کربلا ہے جسے امام حسین نے میدان کربلا بھیجا، اور وہ شہادت سے پہلے ایک مرتبہ پھر پلٹ کر آئے، ورنہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ جب جا رہے تھے نا تو محسوس کر رہے تھے جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا، تو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ تھا جو یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، مہلا مہلا یا بنیا آہستہ میرے لال آہستہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اترے، فرمایا بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی۔ فرمانے لگے کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور پھر خوب دل بھر کر چاہا کہ پیار کریں، اور پھر گھوڑے پر دوبارہ بیٹھے اور حضرت علی اکبر کو رخصت کیا امام حسین نے، اور خیمے کے اندر خیموں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے۔ کیا یوسف زہرا سے پیار تھا کہ جناب فضا کو بلا کے کہا ماں کی دعائیں اولاد کے ہاتھ میں خاص اثر رکھتی ہے، تم ام لیلا سے کہو کہ ایک مرتبہ اور میں علی اکبر کو دیکھ لوں، دعا کرو اللہ سے کہو کہ میں ایک مرتبہ اور اپنے لال کو دیکھ لوں۔ حضرت ام لیلا خیمے میں گئی ہیں، سر پہ قرآن کو رکھا ہے، مناجات پڑھنا شروع کی ہیں، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرا یوسف اور مجھے ایک دفعہ دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلا کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت ام لیلا در خیمہ پر گئی تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ اللہ جنہوں نے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، ایک امتیازی کیفیت، بیٹا بابا سے کہتا ہے بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کہ مجھے کس عباس نے سکھایا ہے، تربیت کی ہے۔ اب امام حسین سے حضرت علی اکبر پانی مانگ رہے ہیں اور ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے اس منظر کو نظم کیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی میں نکل آئے۔ یہ حضرت علی اکبر کی شہادت کا امتیاز ہے۔ ایسے کہ ہم حضرت عباس کے مصائب پڑھتے ہیں 8 محرم کو، تو حضرت عباس کی شہادت کے امتیازات پڑھتے ہیں جو کسی اور شہید کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ مثلا حضرت عباس واحد کربلا کے شہید ہیں جن کا لاشا حسین لے کر نہیں آئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب آپ بلند آواز سے ہوتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ میں بچوں جوانوں سے کہوں گا اگر رونا نہ رہا ہو تو مجلس میں حسین پہ گرنے والا آنسو مانگا جائے، دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے ایک قطرہ ہی اشک دے دے جو حسین مولا پہ گر جائے، جو حسین مولا کے نام پر بہ جائے۔ حضرت عباس کی شہادت کے امتیازوں میں ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ واحد شہید ہیں جو جن کا لاشا مولا گنج شہیدہ میں لے کر نہیں آئے، لاشا وہیں چھوڑ کر آئے۔ رو رہے ہیں نا، جب حسین چھوڑ کر آ گئے تھے نا تو دشمن میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ عباس زندہ ہے۔
کسی بھی وقت اٹھ کے بیٹھیں گے اور دشمن کو جواب دیں گے تو پھر 100 تلوار بردار شمشیر بردار ظالم آگے بڑھے اور اتنی تلواریں برسائیں کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ وہ جو دراز قد مولا کا خاص حضرت عباس کا قد دراز قد تھا، وہ چھوٹی سی قبر بنائی گئی اس کی۔ حضرت عباس کا یہ امتیاز تھا، حضرت علی اکبر حضرت قاسم کا امتیاز، حضرت قاسم کا امتیاز یہ تھا کہ حضرت قاسم کو خود امام حسین نے سنوارا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کو امامہ باندھا، تلوار حمائل کی، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا اور میدان کربلا روانہ کیا۔ اور پھر جب حضرت قاسم نے شہادت کے موقع پہ آواز دی کہ چچا میری مدد کیجیے گا، تو امام حسین حضرت قاسم کا لاشا اٹھا کر لے کر آئے، مگر رونے والوں امتیاز یہ تھا کہ حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ مجھے جملے کی اصلاح کرنے دیجیے، حضرت قاسم کا لاشا پامال نہیں ہوا ہے، لاشا اسے کہتے ہیں جو شہادت کے بعد کی کیفیت ہے، حضرت قاسم زندگی میں پامال ہوا ہے۔ یہ حضرت قاسم کا امتیاز ہے اور شہیدوں سے ان کو منفرد بناتا ہے۔ کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے ہیں، ایک امام حسین کا، ایک حضرت قاسم کا، اجر و کمال اللہ، ایک حضرت قاسم کا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے، قاسم زندگی میں پامال ہوئے۔ اور جب پہنچے نا امام حسین تو ایک جملہ مرثیہ کا آپ نے فرمایا، تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ لاشا اٹھا کر لے آئے۔ امتیازات دیکھیے شہیدوں کے، کربلا کے شہیدوں کے۔ لاشا جب لے کر آئے نا تو ساری بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب لاشا لاتے تھے امام حسین تو اس لاشے کی، اس شہید کے وارث بیویاں آگے بڑھ کر امام کو سلام کرتی تھی اور امام کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ آپ نے ہمارے عزیز کا لاشا اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا ہے، کہاں یہ اور کہاں آپ کی آغوش، حسین ہم آپ کا شکریہ۔ جب جناب قاسم کا لاشا امام حسین لے کر آئے نا تو ساری بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا، مگر رونے والوں اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی، خود جناب ام فروا نظر نہیں آئی، حضرت قاسم کی مادر گرامی نظر نہیں آئی۔ تو امام حسین نے تعجب سے جناب زینب سے پوچھا، تعجب کیا، جناب زینب سے پوچھا، بہن بھابھی ام فروا نظر نہیں آ رہی۔ تو کسی بیوی کی آواز آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو ام فروا پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی، ہم نے وہاں جاتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ اب جناب زینب نے جا کر کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ یہاں سجدہ مکمل ہوا، وہاں جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کے لاشے کو غور سے دیکھا، سامنے امام حسین نسبتاً اپنی گردن جھکائے کھڑے تھے۔ تو وہیں لاشے کے قریب بیٹھے بیٹھے امام حسین کو آواز دے کر کہا حسین اپنی گردن سیدھی کیجئے، فخر ہے آپ کو کہ آپ کو اللہ نے ایسا بھتیجا دیا، آپ کی عزت ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا بھتیجا دیا۔ امام نے فرمایا بھابھی کوئی آرزو، کوئی حکم میرے لیے، بڑے بھائی کی زوجہ ہے، فرمایا مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں فرمایا بھابھی وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، خون بھرا کرتا جناب ام فرما مانگ رہی ہیں، مگر کچھ ہی لمحے بعد امام حسین نے وہ کرتا جناب ام فرما کو دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فرما نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچے نا تو جناب ام فرما بار بار فرمانی تھی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع میں اونٹ پہنچا تو قبر امام حسن کے برابر میں اونٹ سے اتری، زمین پر بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن
میں پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی دے کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ بیان کیا۔ امام حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل، ان کی شہادت کا امتیاز ذرا محسوس کیجئے۔ یہ ایسا مجاہد ہے، کربلا میں 72، کوفہ میں اکیلا مسلم، لشکر اس سے بڑا نہیں تھا جو حضرت مسلم کو مارنے آیا، تو کے گھر میں رات بسر کی ہے، عبادت الہیہ میں مصروف رہے۔ صبح صادق کے وقت ایک مرتبہ گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی، اپنے سر پہ خود رکھا، زرہ پہنی، تلوار حمائل کی، اور حجرے سے باہر نکل کے گھر سے باہر جانے لگے۔ تو طور نے روکا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ جو تم محسوس کر رہی ہو نا کہ کوئی آ رہا ہے، لشکر جمع ہو رہا ہے، یہ میرے لیے جمع ہو رہا ہے۔ ہم اہل بیت کی شان نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو یہ تیرے گھر میں گھس آئیں گے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر کو برباد کریں۔ حضرت مسلم گھر سے باہر نکلے، بہت دیر تنہا مسلم نے بغا کیا، بہت دیر تنہا حضرت مسلم نے بغا کیا۔ حضرت عباس کی شجاعت سے کم شجاعت نہیں ہے، محمد حنفیہ کی شجاعت اور حضرت عبداللہ بن جعفر کی شجاعت سے کم شجاعت نہیں ہے۔ اکیلے مسلم نے ہزاروں کا مقابلہ کیا۔ یہ تو ان کا پرانا دستور تھا، کبھی پانی بند کر کے مارتے ہیں، کبھی گڑھا کھود کر گراتے ہیں۔ حضرت مسلم ایک گڑھے میں گئے ہیں کہ اکیلے مسلم پر تیر برسنے لگے۔ آخر حضرت مسلم کو اسیر بنا لیا، لائے ہیں دربار عبید اللہ ابن زیاد میں، وہ بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر، لعنت اللہ علیہ، وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک چاپلوس نے کہا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو حضرت مسلم کی آواز آئی، مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے آواز دے کر کہا، مسلم کوئی آرزو ہو تو کہو، ابھی تمہارا سر قلم کیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا، تم میں اگر کوئی باضمیر ہے تو جا کر حسین کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کوفہ اب آنے کی جگہ نہیں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں نے اتنا قرضہ لیا تھا، میری ذاتی چیزوں سے میرا قرضہ اتار دیا جائے۔ اور پھر کہتے ہیں بس آخری بات یہ ہے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے؟ عبید اللہ نے اشارہ کیا ایک شخص کو، وہ اٹھ کر گیا، سرائی میں سے کٹورا بھر کے لایا، حضرت مسلم کو پانی دیا، آپ نے اپنے دہن سے لگایا، آپ کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، ایک قطرہ خون کٹورے میں گرا، اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا ایک دفعہ اور لا دو۔ دوسرا کٹورا آیا، پھر ایک قطرہ گرا، فرمایا اور لا دو۔ جب تیسری مرتبہ بھی یہی عمل ہوا نا تو پانی لوٹاتے ہوئے فرمانے لگے، شاید میرے مولا مجھے پیاسا شہید دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ یہ تابوت بھی ان تابوتوں میں سے ایک ہے جسے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم کی شہادت کا ایک امتیاز یہ تھا کہ آپ کا لاشا 1 سال تک کوفے کے چوراہے پہ لٹکا رہا۔ میں انتہائی عاجزانہ ہاتھ جوڑ کے اپنے مجمع سے کہوں گا کہ جب وقت ملے، بلکہ اہتمام کے ساتھ لاہور میں حضرت مسلم کی زوجہ کو سلام کرنے جایا کریں۔ لاہور میں ہے وہی بی بی جس کے 2 بچے گم ہو گئے، لاہور میں ہے ان کا مزار حضرت مسلم کی زوجہ کا۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ جو شک و شبہ ڈالتے رہے کہ بی بی رقیہ، بی بی پاک دامن وہی بی بی ہے یا نہیں۔ 4 سال پہلے حرم امام رضا نے آستانہ قدس رضویہ امام رضا کے حرم کی تحقیقات کے ادارے نے تحریر لکھ کے دی ہے کہ یہ علی کی بیٹی ہے، تصدیق کر کے دی ہے کہ یہ حضرت مسلم کی زوجہ ہے، یہ انہی 2 ننھے بچوں کی ماں ہے کہ جب قافلہ گزرنے لگا تو لٹکی ہوئی لاش سے حضرت رقیہ نے کہا، اے مسلم میرے
عبید اللہ نے آواز دے کر کہا مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، اس کا سر قلم کر کے اس کا بدن دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دو۔ اب حضرت مسلم کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا۔ آپ جب وہاں پہنچے نا کہ جہاں آپ کو شہادت ملنا تھی، تو آپ نے کوفہ سے مکے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہاں امام حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی، امام اپنے خیمے سے باہر آئے، مسافرت میں رستے میں حسین اپنے خیمے سے باہر آئے اور کوفے کی طرف رخ کر کے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم۔ حضرت عباس کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے، دوڑتے ہوئے قریب آئے، مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا عباس مسلم کو کوفے میں غربت میں تنہا مارا جا رہا ہے۔ کہ مولا یہ آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ مجھے کوفہ پہنچا دیں۔ فرمایا عباس ذرا اس سمت میں دیکھو۔ اب حضرت عباس کیا دیکھتے ہیں کہ دارالامارہ کی چھت ہے، مسلم کے سر کو قلم کیا جا رہا ہے اور مسلم کا بدن دارالامارہ سے پھینکا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ انگڑائی لے کر کہا مولا مجھے کوفہ پہنچا دیجیے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ جو اکبر اللہ تھک کے نہیں روئے جنہیں رونا آ رہا ہے، مولا مجھے کوفہ پہنچا دیجیے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ کہ عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو۔ اب کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ عباس یہ دکھیا ماں زہرا مسلم کا لاشا اٹھانے پہنچی، یا حسین۔ عجب منظر ہے یہ بے وارسی کا، پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا۔ عجب منظر ہے یہ بے وارسی کا، پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا۔ عجب منظر ہے یہ بے وارسی کا، پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا۔ بلایا تھا انہوں نے
لاشا عجب منظر ہے یہ بے وارثی کا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا جدا مسلم کی گردن ہو رہی تھی 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 بسا تھا ذہن میں بیٹوں کا چہرہ پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا عجب منظر ہے یہ بے وارثی کا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا گرا کر مارتا تھا کوئی پتھر گرا کر مارتا تھا کوئی پتھر کوئی مسلم کے نظام تھا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا عجب منظر ہے یہ بے وارثی کا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا تیرے کوفہ پہ سر ٹانگا گیا ہے تیرے کوفہ پہ سر ٹانگا گیا ہے وطندار الامارہ سے گرایا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا عجب منظر ہے یہ بے وارثی کا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا پسر دونوں نہر پر مار ڈالے پسر دونوں نہر پر مار ڈالے وطن مسلم کا گلیوں میں پھرایا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا عجب منظر ہے یہ بے وارثی کا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا صدا شبیر کی آتی ہے ابھی صدا شبیر کی آتی ہے ابھی ہے مرزا خستقن مسلم کا لاشا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا عجب منظر ہے یہ بے وارثی کا پڑا ہے کوفے میں مسلم کا لاشا جزاک اللہ انجمن ظفر الایمان کے تمام کارکنوں کی مزید توفیقات خیر و اضافے کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات منتظرین مہدی کی جانب سے ملتمس انجمن ذوالفقار حیدری کے تمام کارکنوں سے کہ وہ فرش عزا پہ آئیں اور جناب سیدہ کو ان کا مظلوم ڈال کا پرسہ دیں انجمن ذوالفقار حیدری